وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ اگر آپ سے آپ کا معالج جس کے پاس آپ گئے وہ آپ کا نام پوچھے، آپ کی ماں کا نام پوچھے، یقین کامل کر لے کہ یہ آدمی جادوگر ہے، اس سے علاج نہیں کروانا۔ جادوگر ہے اس کے خون سے قرآن حکیم کی آیت کو لکھتے ہیں، پھر اس میں کفریہ وظیفے پڑھتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں اور جن کو طلب کرتے ہیں، پھر جن سے اپنا مقصود بیان کرتے ہیں۔ جادوگر وہ شیاطین کو راضی کرنے کے لیے قرآن حکیم کی کسی آیت کو الٹا لکھتے ہیں۔ صاحب میں نے اب یہاں پہ بیٹھنا ہے، یہاں پہ اب میں نے چلا کرنا ہے، اور اس وقت خون ان کے ہاتھ میں لگا ہوا ہے، الو کا ان کے مطابق یہ خون ہے۔ آپ اس وقت یہ مٹکا اندر سے دیکھ سکتے ہیں۔ جادو انسان کی زندگی کو برباد کرنے کا ایک سبب بن جاتا ہے، لیکن ہوتا کب ہے؟ کیا جادوگر میں خود طاقت ہے؟ کیا جادو میں خود اثر ہے؟ نہیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے سوائے اللہ کے اذن سے۔ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله۔ اور یہ فرشتے کسی کو بھی نہ سکھلاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہیں، سو تو کافر نہ بن۔ یہ لوگ ان سے ایسی باتیں سیکھتے جن سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکے، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان اللہ سيبطله ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین۔ جادو کینسر کی طرح ہمارے معاشرے کو برباد کر رہا ہے۔ یہود و نصارہ کا یہودیوں کا سکھایا ہوا یہ سبق بہت سے کلمہ پڑھنے والوں نے بھی سیکھ لیا۔ اچھا بھلا کاروبار اس جادو کے نام پہ پیروں، فقیروں اور درویشوں نے جاری کیا ہوا۔ اللہ امت اسلامیہ کو جادوگروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ جادو میں ہوتا کیا ہے؟ جادوگر اور شیطان اس بات پہ اتفاق کر لیتے ہیں کہ جادوگر کچھ شرکیہ اعمال، کفریہ اعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے شیاطین، جنات اس جادوگر کی بات ماننا شروع کر دیتے ہیں، اس کی خدمت میں لگ جاتے ہیں۔ اور یہ جاہل، ظالم، عامل بابا اگر یہ جادوگر کا نام لے کے بیٹھے گا، اگر یہ جادوگر جادوگری کے نام پہ دکان کھولے،
کوئی اس کی بات نہیں سنے گا، کوئی اس کے پاس نہیں آئے گا، اس لیے وہ نام استعمال کرتا ہے، کبھی بنگالی بابا کا نام، کبھی عامل بابا کا نام، کبھی نوری علم کا ماہر، کبھی سفلی علم کا ماہر، اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ میرے پاس موکل ہیں، جنات ہیں، میں ان جنات کے ذریعے، اپنے موکلات کے ذریعے یہ سارے اعمال کرتا ہوں۔ اور حقیقت میں جادوگر جتنا بڑا کافر ہوتا ہے، جتنا بڑا خبیث ہوتا ہے، اتنا ہی جن اس کا خدمت گزار ہوتا ہے۔ جتنا وہ کفر میں، بغاوت اسلام میں آگے بڑھے گا، ویسے ویسے جنات، شیاطین وہ اس کی خدمت میں آگے بڑھتے جائیں گے۔ آئیے دیکھیں جادوگر کن طریقوں سے شیطان کو راضی کرتا ہے، دوسرے معنی میں کن طریقوں سے وہ جنات کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کیا اعمال کرتا ہے کہ شیطان اس کا خدمت گزار بن جاتا ہے۔ مختلف طریقے استعمال کرتا ہے، اور وہ سب کے سب کفر اور شرک پہ مبنی اعمال اور اقوال کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں۔ ہم ان طریقوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ ایک عام مسلمان فرق کر سکے کون جادوگر ہے، کون قرآن کے ذریعے علاج کرنے والا ہے۔ نام نوری علم کا لینے والے 99.9 جادوگر ہیں، اور جادوگری کے ذریعے امت کے مال، ایمان اور زندگی سے کھیل رہے ہیں۔ پہلا طریقہ، جادوگر اندھیرے کمرے میں داخل ہوتا ہے، پھر آگ جلا کر خاص قسم کی دھونی دیتا ہے۔ اگر مقصود میاں بیوی کی جدائی ہو، یا دو دوستوں کی جدائی ہو، دو قریب پیار کرنے والوں کی جدائی ہو، تو بدبودار چیزوں کی دھونی دیتا ہے۔ اور اگر جادوگر کا مقصود دور رہنے والوں میں قربت ہو، دو کو ملانا ہو، تو خوشبودار چیزوں کی دھونی دیتا ہے۔ اور پھر شرکیہ کلمات پڑھتا ہے، غیر اللہ کی پکار کی آوازیں لگاتا ہے، منتر پڑھتا ہے، جنات کی قسم اٹھاتا ہے، جنات سے ان کے نام پہ، ان کے بزرگ کے نام پہ سوال کرتا ہے۔ جب جادوگر اپنے اس عمل سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے سامنے بعض دفعہ کتے کی شکل میں، بعض دفعہ سانپ کی شکل میں ایک سایہ سا ظاہر ہوتا ہے۔ وہ اصل میں جن ہے، وہ اصل میں شیطان ہے جو اس کی خدمت کے لیے حاضر ہو گیا، اور جادوگر اس کے سامنے اپنی ساری تمنا جو خدمت لینا چاہتا ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اور بعض دفعہ اس کے سامنے کوئی سایہ نہیں آتا، بلکہ ایک طرف سے آواز آتی ہے، اور اس آواز کے سامنے، اس کے جواب میں وہ اپنی فریاد رکھتا ہے، جو خدمت اس نے لینی ہو وہ بیان کرتا ہے۔ یا بعض دفعہ جس پہ جادو کرنا مقصود ہے جدائی کا یا قربت کا، ان کے جسم کی کوئی چیز جیسے بال یا کپڑا جس میں اس کا پسینہ لگا ہو وہ لیتا ہے اور اس پہ گرہ مانتا ہے، اور کفریہ منتر اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ جتنا وہ کفر میں آگے بڑھتا جاتا ہے، شیطان اس کی خدمت میں اتنا ہی فرما بردار ہو جاتا ہے۔ اس طریقے پہ غور کریں تو جو بات سمجھ آتی ہے کہ جادوگر اندھیرے کمروں کو پسند کرتا ہے، جنات جادوگر کی دی ہوئی دھونی کو غذا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، جادوگر جنات کی قسم اٹھاتا ہے، اور غیر اللہ کی قسم اٹھانا شرک ہے۔ وہ جنات کے بزرگوں سے فریاد کرتا ہے، جنات کو پکارتا ہے، ان سے مدد طلب کرتا ہے۔ دوسرا طریقہ موکلات کو حاضر کرنے کا، جنات کو قابو کرنے کا، جس سے جن جادوگر کا خدمت گزار بن جاتا ہے۔ اس طریقے میں جادوگر اپنے جن کی خواہش کے مطابق کوئی خاص جانور یا خاص پرندہ طلب کرتا ہے، کوئی مرغا مانگتا ہے، کوئی بکرا مانگتا ہے، کوئی کبوتر مانگتا ہے، اور اس کو اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیا جاتا ہے۔ اکثر کالے بکرے کی نیاز جادوگر منگواتے ہیں، اکثر کالا مرغا جادوگر منگواتے ہیں،
اور اس کو اللہ کا نام لے کے ذبح نہیں کرتے، بلکہ اللہ کا نام لیے بغیر اس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار اس کا خون مریض کے جسم پہ بھی ملا جاتا ہے، مریض کے جسم کو لگایا جاتا ہے۔ جیسے پاکستان میں مشہور عامل الو والا بابا، اس نے اپنے خانقاہ پہ الو کے خون کا مٹکا بھر کے رکھا ہوا ہے، اور جو مریض آتے ہیں وہ الو کا خون اس کے جسم پہ لگاتا ہے یا اس الو کے خون سے تعویذ دیتا ہے۔ یہ تمام کے تمام جادوگر ہیں جو شیطان کی پوجا کر کے، شرک اور کفر کر کے ملت اسلامیہ سے نکل کر، لیکن ملت کے جاہل لوگوں کے سامنے پیر و بابا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رکھے ہوئے ہم نے الو کے خون سے آپ نے بتایا پلاتے ہیں، تو اس کا خون کہاں رکھتے ہیں؟ یہ خون ہمارے پاس یہ ہوتا ہے، اس کو بھی ہم نے یہی اس کا خون پلایا ہوا ہے، یہ ہمارے پاس یہ خون ہوتا ہے۔ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت خون ان کے ہاتھ میں لگا ہوا ہے، الو کا ان کے مطابق یہ خون ہے۔ آپ اس وقت یہ مٹکا اندر سے دیکھ سکتے ہیں جو پورا خون ہوا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر یا تو جانور کا خون ہے یا ان کے مطابق یہ الو کا خون ہے، جو علاج کروانے آتے ہیں ان کو پلاتے ہیں، یعنی یہ خون پلاتے ہیں، وہ چیز جو حرام ہے وہ پلا کے یہ علاج کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جسٹیفیکیشن بھی دے رہے ہیں کہ ان کا علاج صحیح ہے۔ مسلمانوں ہاں مسلمان ہیں، خون پلاتے ہو پھر بھی؟ ہاں خون پلاتے ہیں، ان کا علاج جیسی خون سے تو ان کا علاج، ان کی زندگی بن سکتی ہے۔ ان کو بھی ہم نے خون ہی پلایا ہوا ہے یہی، اب اس کا علاج ہو رہا ہے۔ اس کا تقریباً 4 الو اس کے اوپر میں کاٹ چکا ہوں۔ کرنے کے بعد عامل حضرات صدقہ خیرات کے نام پر سائل سے مرغا، بکرا یا اس کی جیب کے مطابق جو ملے وصول کر لیتے ہیں۔ کالی شکتیوں کے چرنوں میں یہ بھینٹ دینا ان کے کہنے کے مطابق بہت ضروری ہے۔ یہ جانور ذبح کرتا ہے جس پہ اللہ کا نام نہیں لیتا۔ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا شرک ہے، حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے اس انسان پہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے۔ اس کے خون کو جسم پہ لگایا جاتا ہے مریض کے، اور پھر یہ جانور کسی ویران جگہ پہ یا ویران کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے، اور یہ کنواں جنات کا مسکن ہوتا ہے۔ وہ جنات کو راضی کرنے کے لیے ذبح کرتا ہے، اور پھر وہ جانور جنات کے لیے ویرانے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر جادوگر شرکیہ کلمات کی رٹ لگاتا ہے اور جنوں میں اپنے احکامات جاری کرتا ہے، اور شیاطین اس کے کفر کی بنا پہ اس کی خدمت گزاری کرتے ہیں اور اس کے احکامات کو پورا کرتے ہیں۔ اس طریقے میں جادوگر 2 مقام پہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ سب سے پہلے جنوں کے لیے ذبح کرنا، حالانکہ تمام علماء امت کے نزدیک غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا حرام ہے۔ نہ کسی قبر کے لیے ذبح کرنا جائز، نہ کسی مندر کے لیے، نہ کسی صنم کے لیے، نہ کسی مورتی کے لیے، نہ جنات کے لیے، کسی کے لیے ذبح کرنا جائز نہیں۔ تمام امت کے علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا حرام ہے، اور کسی مسلمان کے لیے اس کا کھانا بھی جائز نہیں۔ کسی مسلمان کے لیے غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہونے والی چیز کا کھانا جائز نہیں۔ غیر اللہ کے نام پہ مشہور ہونے والی چیز کا کھانا بھی جائز، وہ 11ویں کی کھیر ہو، وہ جعفر صادق کے کنڈے ہو، بی بی فاطمہ کی سالکے ہو،
وہ حضرت جی کا 11ویں کا دودھ ہو، وہ کسی نام پہ جو چیز غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے نام پہ منسوب کر دی جائے، اس کے نام پہ مشہور کر دی جائے، غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دی جائے، وہ نظر و نیاز مالی عبادت ہے جو اللہ کے نام پہ دی جاتی ہے. جب یہ غیر اللہ کے نام پہ دی جائے تو یہ حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، اور اس کا کھانا بھی. جی مولوی صاحب آپ عجیب بات کرتے ہیں، دیسی گھی میں زردہ پکا ہے، چاول ہے، دیسی گھی ہے، بادام ہے، کشمش ہے، ساری حلال چیزیں حرام کہاں سے ہو گئی؟ یہ حرام ہو گیا اللہ کو چھوڑ کر پیر حجویری کے نام پہ قربان ہونے پر، یہ حرام ہو گیا اللہ کو چھوڑ کر پیر جیلانی کے نام پہ مشہور ہونے پر، یہ حرام ہو گیا اللہ کو چھوڑ کر بابا صادق جعفر کے نام پہ مشہور ہونے پر. جب اللہ کا دیا ہوا مال غیر اللہ کے لیے خرچ کیا جائے، اللہ کی دی ہوئی مخلوق جانور کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، وہ جانور بھی حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے. اور ایسے جاہلوں کی تعداد مسلمانوں میں بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گی جو اس خبیث عمل کا ارتکاب کرتے ہیں. وہ بابا جی کے نام پہ کالا بکرا لاتے ہیں، اسے ذبح کرتے ہیں، اور جادوگر کی تعلیمات کے مطابق اس کا سر نہیں استعمال ہوتا، اس کے سر کو ویرانے میں پھینک دیا جاتا ہے. یحییٰ بن یحییٰ فرماتے ہیں کہ ایک خلیفہ نے کنواں کھدوایا، اس کے افتتاح کے موقع پر جنات کو راضی کرنے کے لیے کچھ جانور ذبح کیے گئے تاکہ جنات راضی ہو جائے اور وہ کنویں کے پانی کو زمین میں نہ پھنسائیں، اور ان جانوروں کے گوشت کو پھر بعض مسلمانوں میں بانٹا گیا، انہیں کھلایا گیا. اس کی خبر اس زمانے کے بہت بڑے عالم امام زہری رحمہ اللہ تک پہنچی تو وہ کہنے لگے اول تو انہوں نے ایسا کام کیا ہے جو ان کے لیے جائز نہیں، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا حرام ہے، اور پھر اس کو لوگوں کو کھلایا گیا ہے جو لوگوں کے لیے حلال نہیں. لوگوں کو یہ کھلانا جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوا حرام ہے. میرے وہ مسلمان بھائی جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح اور مشہور ہونے والی چیزوں کو بڑی محبت سے لے لیتے ہیں یا کچھ کراہت سے بھی لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی بات تو ٹھیک ہے، یہ ذبح تو بابا جی کے نام پہ ہوا ہے، یہ 11ویں تو حضرت جی کے نام کی ہے، یہ کنڈے تو جعفر صادق کے نام کے ہیں، یہ حلوہ تو حضرت حسین کے نام کے، سبیل تو غیر اللہ کی ہے. لیکن دیکھیں ولی صاحب پڑوسی نے بھیجی ہے، سسر جی نے بھیجی ہے، چچا کے گھر سے آئی ہے، اگر دروازے پہ ہی کہہ دیا جائے کہ یہ حرام ہے، غیر اللہ کی سبیل ہے، ہم سبیل حسین کا دودھ نہیں پیتے، ہم بابا جی کی 11ویں کے نام کا دودھ نہیں پیتے، ہم غیر اللہ کی نظر و نیاز نہیں کھاتے، لے جاؤ واپس کر لو، ہمیں نہیں چاہیے، یہ حرام ہے، لڑائی ہو جائے گی، اختلاف ہوگا، فتنہ ہوگا. تو ہم یوں کرتے ہیں، کھاتے تو نہیں، لے کے چھت پہ پھینک دیتے ہیں. ارے پیارے بھائی، آپ لے کر چھت پہ پھینکو گے، آپ کی آنے والی نسل لے کر کھایا کرے گی کہ ابا جان وصول کر لیا کرتے تھے، کھا لیا کرتے تھے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، غیر اللہ کے نام پر ذبح ہونے والا جانور حرام ہے جیسے سور حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. غیر اللہ کے نام پہ مشہور ہونے والی سبیل، غیر اللہ کے نام پہ تقسیم ہونے والی سبیل ایسے ہی حرام ہے جیسے سور حرام ہے. آپ 11ویں کی کھیر رکھ لیتے ہو، اور اگر کوئی آپ کے سامنے، آپ یورپ کے رہنے والے ہو یا کسی ایسے ملک کے باسی ہو جہاں پہ سور مل جاتا ہے، کوئی سور کا گوشت بھون کے پکا کے اسٹو بنا کے مزیدار سا ٹرے میں سجا کے آپ کے پاس دے جائے، اس کو بھی لے کے چھت پہ پھینک دو گے یا فوراً کہو گے یہ سور ہے، یہ حرام ہے، یہ نجس ہے، یہ پلیت ہے، یہ میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، لے جائیے. ہم مسلمان ہیں، ہم سور نہیں کھاتے. سور کے آنے پر جو غیرت آپ کی جاگتی ہے غیر اللہ کے لیے ذبح ہونے والے جانور کے حرام ہونے میں ویسے ہی حرمت ہے جیسے سور کی حرمت ہے. وہاں پہ غیرت ایمانی کیوں نہیں جاگتی؟
اس جانور کو مسلمانوں کو کھلانا امام کہتے ہیں کہ جائز نہیں. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پہ اللہ کی لعنت ہو جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے. تیسرا طریقہ جادوگروں کے ہاں سفلی طریقے کے نام سے مشہور ہے. جادوگر کے تابع کافی شیاطین ہوتے ہیں جو جادوگر کی فرما برداری کرتے ہیں, اس کے حکم کو نافذ کرتے ہیں, اس لیے کہ جادوگر کفر میں انتہائی سبقت لے چکا ہوتا ہے. اس طریقے کا پول کیسے کھلتا ہے, جادوگر کفر کے کس کس سٹیج پر پہنچتا ہے, کب شیاطین اس کے دیوانے بنتے ہیں. وہ یہ کفر ہے کہ جادوگر قرآن حکیم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جوتی کے طور پہ اپنے پاؤں کے نیچے استعمال کرتا ہے اور اپنے پاؤں سے اس کو باندھ کر لیٹرین میں جاتا ہے, باتھ روم میں جاتا ہے, اس کی توہین کرتا ہے اور وہاں سے پھر باہر نکلتا ہے اور شرکیہ منتر پڑھتا ہے, غیر اللہ کی پکار کے منتر پڑھتا ہے اور جنوں کو اپنے مقصد کے بارے میں بتاتا ہے. جنات اس کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں. اور امت اسلامیہ کا اتفاق ہے کہ قرآن حکیم کی توہین کرنے والا کافر ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. قرآن حکیم کی توہین کرنے والا, قرآن حکیم کو گندگی میں پھینکنے والا, قرآن حکیم کی بے عزتی کرنے والا, گستاخی کرنے والا, وہ نماز پڑھے تو تب بھی کافر رہے گا, اس کی نماز اسے مسلمان نہیں کرے گی. کیوں؟ اس نے اللہ کے کلام کی توہین کی. جادوگر کے اس مرتبے تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کے طور پہ کئی کبیرہ گناہ ہیں جو جادوگر کرتا ہے. یاد رکھیے گا, جادوگر ناپاک رہتے ہیں. یہ قبرستان میں چلے کاٹنے والے, یہ قبروں میں گھس کے وظیفے کرنے والے, یہ ناپاک رہتے ہیں, جنبی حالت میں رہتے ہیں. قبرستان اور عملیات کا تعلق بہت پرانا بتایا جاتا ہے. رات کے پچھلے پہر اندھیری قبر میں بیٹھ کر چلہ کاٹنے کے بارے میں آپ نے ضرور سن رکھا ہوگا. آج دیکھ بھی لیجئے. سب سے پہلے ہم اس قبر کھودتے ہیں, قبر کھود کر اس کو پھر جگہ صاف ستھری بناتے ہیں, نیچے بیٹھنے کے لیے جگہ بناتے ہیں, ایک چراغ لگاتے ہیں, پھر چراغ لے کے اپنا ساتھ بیٹھتے ہیں, پھر بیٹھ کے جہاں اپنا ورد جو بھی ہوتا ہے, جب کرنا ہوتا ہے یا پھر کوئی ذکر کرنا ہوتا ہے یا کوئی بھی عمل کر رہے ہیں تو اس کو مکمل کرتے ہیں. بات صاحب میں نے اب یہاں پہ بیٹھنا ہے, یہاں پہ اب میں نے چلا کرنا ہے, اور جتنی دیر میری پڑھائی مکمل نہیں ہوگی اتنی دیر میں یہاں پہ بیٹھا رہوں گا. یہ جنات کی ٹوٹل چیزیں جو جس چیز کو ہم نے حاضر کرنا ہے, پہلے جنات آ گئی, پھر اس کے بعد کچھ اور چیز آ گئی, موکل آ گیا, یا ہم دیوی کا کر رہے ہیں یا مہاراج کا کر رہے ہیں, سندری کا کر رہے ہیں یا کسی اور چیز کا کر رہے ہیں. مقصد ہے جس چیز کا ہم نے کرنا ہے, ہم جو بھی میں نے کرنا ہے یہاں پہ وہ چیزیں حاضر ہوتی ہیں. ان کے ہاں زنا, لواطت, ان سے زنا جن سے نکاح حرام ہے, حرمت والے رشتے, ان کے ساتھ بھی جادوگر منہ کالے کرتے ہیں, صرف اس لیے کہ شیطان زیادہ سے زیادہ راضی ہو جائے, اور شیطان جتنا راضی ہوگا اتنی جلدی اس کے کام آسان ہوں گے. نہیں یقین تو آپ پڑھ لیجئے ان کے اعلانات. کوئی تمنا نہیں جو پوری نہ ہو. ارے محمد کریم فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی وفات تک تمنا کرتے رہے, میرا چاچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے. تم یہ دعویٰ کیسے کرتے ہو؟ کوئی تمنا نہیں جو پوری نہ ہو, کوئی آرزو نہیں جو ہم پوری نہ کر سکیں. جو چاہے سو مانگو, جو چاہے سو پوچھو. تم شیطان ہو, کفر کی وادی میں اتر کے تم شیطان کے فرما بردار بن چکے ہو, نتیجتاً شیطان تمہارا فرما بردار بن چکا ہے. چوتھا طریقہ جادوگروں کا, وہ قرآن حکیم کی آیت کو گندگی اور نجاست کے ساتھ لکھتے ہیں. بہت سے جادوگر ہیں, خاص طور پہ ایک جادو, وہ عورتیں اللہ سے ڈر جائیں جو اپنے خامند کو قابو کرنے کے لیے جادو کرواتی ہے, جس جادو میں حیض کا خون استعمال ہوتا ہے. اور بعض جادوگر عورت کے حیض کے خون کو اس کو بطور غذا کے لیے دیتا ہے کہ کسی طرح یہ اپنے خامند کی غذا میں شامل کر کے اس کو کھلا دو.
وہ ساری عمر تمہارے پیچھے ناچتا رہے گا تمہاری انگلی پہ. 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی، 80 سالہ زندگی، اس زندگی میں خامن کو اپنے تابع کرنے کے لیے تم جادوگروں کا اتنا آسان شکار بن جاتی ہو. قیامت کے دن اس جرم کا اللہ کو کیا جواب دو؟ آج تو تمہیں یہ بڑا اچھا لگتا ہے جو میرے منہ سے نکلے میرا خامن مان لے، میری کسی بات سے اختلاف نہ کرے. اس کے لیے تمہیں کفر کرنا پڑے، اس کے لیے تعویذ گنڈے کرنے پڑے، اس کے لیے جادوگروں کے در چھاننے پڑے. سب کچھ کرتی ہو کہ خامد کو اپنا بنا لوں. ارے تو اللہ کو اپنا بنا لے، اللہ کی عبادت میں ایسی ڈوب جا. جب اللہ تیرا بن جائے گا پھر تیرا دشمن کون رہ سکے گا؟ حلال طریقے چھوڑ کے حرام طریقے تلاش کرنا اس 60 70 80 سالہ زندگی کو بہترین بنانے کے لیے اس سے برا کوئی سودا بھی ہوگا کہ دنیا مل جائے اللہ ناراض ہو جائے. جادوگر حیض کے خون سے قرآن حکیم کی آیت کو لکھتے ہیں، پھر اس میں کفریہ وظیفے پڑھتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں اور جن کو طلب کرتے ہیں، پھر جن سے اپنا مقصود بیان کرتے ہیں. برا ہو ان علماء سو کا. مجھے کہنے دیجئے کسی کو برا لگے تو معاف کر دے، نہ بھی کرے گا تو چندہ مانگنے تو کھڑا نہیں ہوتا. برا ہو ان علماء سو کا جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر کسی کے نکسیر پھوٹ جائے، ناک سے خون بہنے لگ جائے تو اس خون سے یا پیشاب سے شفا کے لیے اس مریض کے ماتھے پہ سورۃ فاتحہ لکھے، اس سے اگر شفا ہو جائے تو ٹھیک ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے انبیاء کے کلام کی یہ توہین کرنے کے بعد ذرا اپنے ایمان سے، اپنے دل سے سوال تو کرو، تمہارے پلے میں ایمان رہا ہے یا کفر آ چکا؟ مولویوں نے کتابیں لکھی بھی ہیں، مولویوں نے تعویذ بنا بنا کر دیے ہیں، قرآن کی توہین کے تعویذ. کسی کو نہیں یقین، اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے اعمال قرآنی کے نام سے. کسی کو بچہ پیدا ہونے والا ہو تو تھانوی صاحب کا تعویذ سنیے. کتاب اعمال قرآنی، رائٹر ہے اشرف علی تھانوی، صفحہ نمبر 60. اس پہ تعویذ دیتے ہیں ولادت میں آسانی کے لیے. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. یہ آیات لکھو اور جس کے بچہ پیدا ہونے لگا ہے اس کی ران پہ باندھ دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے جب ڈلیوری ہوگی، بچہ پیدا ہوگا، عورت کا گندگی کا خون نکلے گا یا نہیں؟ کیا قرآن اس کام کے لیے آیا ہے؟ کہیں تو قرآن رہ گیا حلف اٹھانے کے لیے، کہیں قرآن رہ گیا قسم اٹھانے کے لیے، کہیں قرآن رہ گیا چوری اور جھوٹ میں فیصلے کرنے کے لیے، کہیں قرآن رہ گیا عورتوں کی رانوں سے باندھنے کے لیے. ابھی بھی اس امت کو جوتیاں نہ پڑے تو اور کیا پڑیں گی؟ تھانوی صاحب کہتے ہیں پیدائش کے بعد پھر تعویذ کھول دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں لکھوا کے کتنی عورتوں کے بدوانے کے لیے صحابہ کو بتائی. ذرا قرآن و حدیث کے دلائل کو چھان کے تو دیکھ لو، کوئی ایک مثال ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ تعویذ سمجھایا امت کو؟ اس وقت عورتوں کو بچہ نہیں ہوتا تھا. کیا صحابہ کرام نے یہ تعویذ صحابہ نے اپنی عورتوں کی رانوں پہ باندھے، ان کی کمر پہ باندھے، ان کے زیر ناف باندھے، جس طرح تم نے اپنی کتابوں کے اندر قرآن حکیم کی آیات کی توہین پہ انبار لگا دیے ہیں؟ قرآن اس مقصد کے لیے نہیں آیا. یہ جادوگروں کا طریقہ ہے، معاف کر دینا، یہ تعویذ فروشوں کا طریقہ ہے. یہ قرآن کی توہین ہے، جس کی توہین کرنے سے جنات راضی ہوتے ہیں، شیاطین راضی ہوتے ہیں اور جادوگر کی خدمت کرتے ہیں. 5واں طریقہ جادوگر کا، جادوگر ملعون قرآن حکیم کی کسی بھی صورت کو علیحدہ علیحدہ حروف میں الٹا لکھتا ہے، اور قرآن حکیم کو الٹا لکھنا کفر ہے. دوسرا لفظوں میں یہ ہے کہ قرآن پاک کو الٹے الفاظ میں پڑھا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے ٹھوس کالا علم.
جو ٹھوس کالا علم ہے بجائے منتر کے یہ جو کالا علم قرآن حروف میں الٹا پڑھا جاتا ہے کوئی سورت یا بسم اللہ کو جس طرح الٹا پڑھتے ہیں یہ ہوتا ہے ٹھوس. اللہ کی کتاب سے بغاوت ہے, اسلام سے منہ موڑنا ہے. وہ شیاطین کو راضی کرنے کے لیے قرآن حکیم کی کسی آیت کو الٹا لکھتے ہیں. ایک جادوگر سے سوال ہوا کہ تم قبروں میں بیٹھ کے چلے کاٹتے ہو, منتر پڑھتے ہو, ایسی زبان میں منتر پڑھتے ہو جو کسی کے پلے میں نہیں پڑتا, کیا تم نے قرآن بھی کبھی پڑھا ہے ان چلوں کے دوران؟ اس نے کہا جی ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن الٹا قرآن پڑھتے ہیں. الٹا قرآن پڑھنا شیطان کو راضی کرنا ہے. اس آیت کے حروف کو الٹا لکھتے ہیں تاکہ شیطان راضی ہو جائے, جن کو راضی کرے, اپنا مقصد بیان کرے. اور یہ طریقہ بھی کفر ہونے کی بنا پہ حرام ہے. چھٹا طریقہ جادوگر کس طرح شیاطین کو قابو کرتے ہیں ستاروں کے طریقے کے نام سے مشہور ہے. جادوگر کسی خاص ستارے کے طلوع ہونے کا اعتبار کرتا ہے اور جب وہ طلوع ہو جاتا ہے پھر وہ جادو کے وظائف کے ذریعے اس ستارے کو پکارتا ہے, اس سے مدد مانگتا ہے. اور غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے, غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. ارے ستارہ تو اللہ کی مخلوق ہے, اس کے بدلے میں کچھ, وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہے, وہ کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں. مختلف منتر پڑھتا ہے جو کفر اور شرک پہ مبنی ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جس سے اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ ستارے کی روحانیت کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے, قابو کر رہا ہے, اور حقیقت میں وہ ستارے کی پوجا کر رہا ہے, اللہ وحدہ لا شریک کا شریک بنا رہا ہے اور شیطان کو راضی کر رہا ہے. پھر جادوگر یہ گمان کرتا ہے کہ ستارے نے اس کی مدد کر دی اور اس کا مسئلہ حل ہو گیا. ستاروں کو یہ پوجنے والے زہر کی طرح امت کے اندر اس طرح پھیل چکے ہیں. کلمہ پڑھنے والے مسلمان شادی بیاہ سے پہلے ستارے کی پوجا کرتے ہوئے اپنی تاریخ ولادت سے اپنے سیارے کو تلاش کر کے ان نجومی جادوگروں سے سوال کرتے ہیں ہماری یہ شادی کیسی رہے گی, ہمارا یہ کاروبار کیسا رہے گا, ہمارے یہ تعلقات کیسے رہیں گے. اخبارات میں پورے صفحے چھپتے ہیں, پورے پیج کے اشتہار آتے ہیں, یہ ہفتہ آپ کا کیسا گزرے گا. یہ غیب کی خبر میرے اللہ کو ہے, اللہ کے علاوہ یہ کسی کو. بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, آپ مرو گے کہاں یہ بھی اللہ کے علم میں ہے, کل کو کیا کرو گے اللہ کے علم میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی, رات بارش ہوئی, آپ نے سجدہ گیلی زمین پہ کیا اور صحابہ سے پوچھا میرے ساتھیوں جانتے ہو آج اللہ نے کیا فرمایا؟ کہا اللہ و رسولہ اعلم, اللہ جانتا ہے, یہ اپنے حبیب پہ وحی کر دیتا ہے, رسول اللہ کو خبر ہو جاتی ہے, ہمیں نہیں پتا. فرمایا مالک کا فرمان ہے اس ایک بارش کی وجہ سے کچھ لوگ کافر ہو کر اٹھے اور کچھ لوگ مسلمان ہو کر اٹھے. جنہوں نے یہ کہا یہ بارش اللہ کا کرم, اللہ کا فضل, اللہ نے برسائی ہے, اللہ کی رحمت ہے, وہ مومن ہو کر صبح کر رہے ہیں. اور جنہوں نے کہا یہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے برسی ہے, وہ ستارے پہ ایمان لانے والے اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے. ایک بارش کی نسبت اگر اللہ سے توڑ کر ستاروں سے کر دی جائے تو کفر ہے, اور جہاں ستاروں کو پکارا جائے, ان کو مشکل کشا سمجھا جائے, ان کے سامنے حاجتیں رکھی جائیں, ان کو دیکھ کر شادی بیاہ رشتوں کے فیصلے ہو. کئی گھروں میں طلاق اس لیے ہو گئی کہ پہلے تو پتہ نہیں لگا, ہمارے گھر میں جو لڑائی ہو رہی ہے اب ہم نے مولوی صاحب سے ذائقہ لگوایا ہے تو اس نجومی باپا نے بتایا ہے آپ دونوں کا ستارہ مختلف ہے, آپ کی صلح نہیں ہو سکتی. تم نے رب پہچانا ہے کہ تمہارا رب کون ہے, یا اللہ کی مخلوق کو رب بنا بیٹھے ہو. ساتواں طریقہ جادوگروں کا, اس طریقے میں جادوگر کسی ایسے بچے کو طلب کرتا ہے جو نابالغ ہو اور بے وضو ہو, اور اس کے ہاتھ پر
ایک مربع شکل کا تعویذ بناتا ہے. آپ ان کے تعویذ نہیں دیکھتے؟ وہ تعویذ کسی کو سمجھ نہ آنے والے مربع بنا ہوا ہے, اس کے اندر 2 4 5 7 گنتی لکھی ہوئی, کہیں حروف لکھے ہوئے, کہیں فرشتوں کو پکارا جا رہا, کہیں کسی کو پکارا جا رہا. وہ اس کے ہاتھ میں یہ مربع بناتا ہے, کونوں پہ حروف لکھتا ہے, کچھ نام لکھتا ہے, شرکیہ کلمات لکھتا ہے. پھر اس کی ہتھیلی میں نیلی سیاہی, نیلا رنگ ڈال دیتا ہے یا کوئی پھول رکھ دیتا ہے, اور ایک بڑے کاغذ پہ الگ سے جادو کے منتر لکھتا ہے, گنتیاں یا حروف لکھتا ہے, اور اس کو اس کے منہ پہ رکھ کے ایسی کیپ پہنا دی جاتی ہے کہ یہ کاغذ اس کے منہ سے ٹکا رہے. پھر اس کو ایک کپڑے کے اندر ڈھانپ دیا جاتا ہے. اب بچے کو کچھ نظر نہیں آتا, وہ کپڑے کے اندر ڈھپا ہوا, چھپا ہوا. پھر یہ جادوگر اس میں کچھ منتر پڑتا ہے جس سے بچے کو اندر کا ماحول روشن ہوتا ہوا نظر آتا ہے, اور اس روشنی میں وہ اسے کہتا ہے کہ اس تعویذ کو دیکھ,
پھر وہ جنات کو پکارتا ہے اور اس تعویذ کے اندر اسے اس بچے کو ایک چلتا ہوا سایہ ایک مرد کی صورت نظر آتی ہے. جادوگر اسے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ تو بتاتا ہے ایک مرد مجھے میری ہتھیلی میں نظر آ رہا. پھر اسے وہ حکم دیتا ہے کہ اسے کہو تیرا بابا تیرا نجومی پیر تجھے یہ آرڈر کرتا ہے، اور وہ مرد اس کے حکم کو پورا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہ طریقہ جادوگر اکثر سامان چوری ہو جائے، کسی کے گھر میں چوری ہو جائے، اس چوری شدہ سامان کو تلاش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. کچھ ہتھیلیوں پہ کرتے ہیں، کچھ ناخنوں پہ کرتے ہیں. وہ ناخن پہ کوئی چیز لگاتا ہے اور اس بچے سے کہتا ہے یہ دیکھو ناخن میں کچھ نظر آیا. وہ کہتا ہے جی ہاں میں نے پہچان لیا، فلاں عورت ہے، فلاں گھر سے نکلی، ہمارے گھر میں داخل ہوئی، فلاں کمرے میں گئی، وہاں سے اس نے بریف کیس کھولا، اتنے پیسے نکالے اور چلی گئی. یہ سب جادو کے طریقے ہیں. شیاطین کی عبادت کر کے ان کو راضی کر کے ان سے یہ خدمت لی جاتی ہے. اللہ کے لیے اپنی ایمان کی غیرت کو زندہ رکھیں. عقیدہ توحید کے پاس کو اپنے دل سے نہ نکالیں. بھائی اگر آپ کے گھر چوری ہو گئی، جادوگر کو کیسے پتہ لگ جائے گا کس نے چوری کی ہے؟ آپ کا اس کے پاس جانا، اس سے سوال کرنا، اپنا ہاتھ دکھانا اور اس کی بات کی تصدیق کرنا کہیں آپ کے دل سے ایمان کو نکالنے کا سبب نہ بن جائے. پہلے تو مال چوری ہوا، اور جب کاہن اور نجومی کے سامنے آپ دوزانوں ہو کے بیٹھ گئے اور اس کی بتائی ہوئی جھوٹی سچی خبروں کی تصدیق کر لی، ایمان سے بھی گئے، مال سے بھی گئے. آئیے دیکھیں جادوگر پہچانے کیسے جاتے ہیں. ہمیں کیا پتا لگے گا کہ یہ جادوگر ہے اور یہ صحیح عالم ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتا ہے، دم کرتا ہے، رقیہ شریعہ کا ماہر ہے؟ ہم کیسے پہچانے؟ جادوگر میں اور صحیح عالم میں فرق کیسے ہوگا؟ یاد کر لیجئے کچھ پوائنٹ. ان میں سے کوئی ایک نقطہ بھی اگر آپ کو جس کے پاس آپ علاج کروانے گئے ہیں اس میں نظر آ جائے تو کنفرم یہ جادوگر ہے. یہ قرآن حدیث سے علاج کرنے والا نہیں ہے. اگر آپ سے آپ کا معالج جس کے پاس آپ گئے وہ آپ کا نام پوچھے، آپ کی ماں کا نام پوچھے، اور کوئی ایسا عامل بابا نہیں جو مریض سے اس کا اور اس کی ماں کا نام نہ پوچھے، الا من رحم ربی. بڑی نشانی ہے. جو آپ کا نام پوچھے، آپ کی ماں کا نام پوچھے، یقین کامل کر لیں کہ یہ آدمی جادوگر ہے، اس سے علاج نہیں کروانا. اس کے پاس نہ جائیں، اس سے اپنا تعلق توڑ لیں. اور اگر کوئی خاص قسم کا جانور آپ سے طلب کرے تاکہ وہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اور اس کا خون مریض کی تکلیف درد والی جگہ پہ لگائے اور پھر اس جانور کے بارے میں آپ کو حکم دے اسے ویرانے میں ڈال دے، یہ جنات کی عبادت کرنے والا، شیطان کی پوجا کرنے والا ہے. یہ قرآن و حدیث کا عالم نہیں ہے. کچھ آپ کو ایسے تعویذ دے جس پہ ٹیڑھی میڑھی لکیریں ہو، نہ سمجھ آنے والی تحریریں ہوں، وہ تعویذ آپ کو دیں کہ یہ لے جائیے، باندھ لیجئے، اپنے گھر میں لٹکا دیجئے، گھول کے پی لیجئے. ایک تو مسئلہ ہے کہ تعویذ پہ سورۃ فاتحہ لکھی ہے، آیت الکرسی لکھی ہے، اس کو باندھنے لٹکانے کا معاملہ الگ ہے، اگرچہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت، حدیث سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی کے لیے تعویذ بنوا کے اس کے گھر میں نہ لٹکائے، نہ کسی کو پلوائے. لیکن وہ ماجرا غیر مسنون تو ہے، کفر اور شرک نہیں. لیکن اگر آپ کو تعویذ بنا کے دیا جائے اس پہ یا علی یا حسن یا حسین ہو، جبرائیل میکائیل اسرافیل کے نام ہو، یہ بعض تعویذ ہمیں ایسے بھی دیکھنے کو ملے جس پہ فرعون، حامان، قارون، شداد لکھا ہوا ہو اور اس کو گھروں میں باندھا جائے، لٹکایا جائے، گلے میں ڈالا جائے، بالوں میں ڈالا جائے، پانی میں بھگو کے پیا جائے. تو یہ شرکیہ تعویذ ہے، اس کو استعمال کرنا قطعاً جائز نہیں ہے. اور جو آپ کو یہ تعویذ دے رہا ہے وہ کنفرم جادوگر ہے، شیطان کی پوجا کرنے والا انسان ہے. آپ کسی کے پاس دم کروانے کے لیے گئے، دم کرنے والے کو چاہیے وہ آپ پہ سورہ بقرہ پڑھے، آیت الکرسی پڑھے
सूरत फातिहा पढ़े, सूरत नास और फलक पढ़े, कुरान हकीम में जहां से मर्जी इलाज करे, कुरान जहां से पढ़े, पूरा कुरान ही शिफा है। लेकिन अगर वो कुरान की आयत नहीं पढ़ता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित दुआएं नहीं पढ़ता, अल्लाह से नहीं मांगता, बल्कि वो ऐसे अल्फाज में मंत्र पढ़ता है जो आपकी समझ से बालातर है, शिरकिया मंत्र है, तो ये जादूगर है, इससे इलाज करवाना जायज नहीं। आप देखेंगे कई इलाज करने वालों को वो कुरान हकीम की आयत नहीं पढ़ते, वो हाथ से अजीब किस्म के इशारे करते हैं, मुंह से अजीब किस्म की आवाजें निकालते हैं जैसे जानवर की आवाज होती है। उनके सामने मरीज लेटा हुआ है और वो आवाजें निकाल रहे हैं, हाथ से इशारे कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, वो जादूगर है। और इस जादू को खत्म करने के लिए अपने शैतान के जरिए, जिन के जरिए इसका जादू तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जादू का इलाज बजरिया जादू करवाना भी गलत है। ये लोगों के सामने बाबे बने हुए, बुजुर्ग बने हुए, पहुंची हुई हस्तियां बने हुए, हकीकत में ये जादूगर है। अपने दामन को इन जादूगरों से बचाओ। कुछ ऐसे हैं जो मरीज के ऊपर पर्दा डाल देते हैं, ऐसा कपड़ा डालते हैं जिस कपड़े में खाने बने हुए और उन खानों में नंबर लगे हुए या हरूफ लिखे हुए, या मरीज को जादूगर हिदायत करता है कि इतनी मुद्दत के लिए एक कमरे में बंद हो जाओ, तन्हा अकेले ऐसे कमरे में बंद हो जाओ जहां सूरज की रोशनी ना पहुंचती हो, और बेवजू रहो, नापाक रहो, जुम्बी हालत में रहो। अगर जादूगर ये मुतालबा करे मरीज से कि वो किसी कमरे में बंद हो जाए, लोगों से अलग थलग हो जाए, किसी से मेल मुलाकात ना करे, और उसके कमरे में अंधेरा होना चाहिए, सूरज की रोशनी ना पहुंचे, और एक मुद्दत तक पानी को हाथ ना लगाए, और अक्सर यहाँ पे मुद्दत 40 दिन की वो तय करते हैं कि 40 दिन तक आपने पानी को हाथ नहीं लगाना। तो 40 दिन तक जब पानी को हाथ नहीं लगाएगा, वजू नहीं करेगा, 40 दिन की नमाज़ें नहीं पढ़ेगा, तो काफिर तो हो गया। तो याद कर लीजिए कि इस जादूगर के पास जो जिन है वो नसरानी जिन है, उसकी मदद के तहत आकर ये अपने मसले हल करवाने की कोशिश करता है। अगर कोई आमिल मरीज को कोई ऐसी चीजें दे जिसको कहा जाए इसे दफन कर दो, जमीन खोद के दबा दो, कोई ऐसे तावीज, कोई ऐसे मंत्र, कोई काला धागा जिसपे गिरा लगी हुई कोई चीज दे जो दफन करने के लिए हो, तो याद कर लीजिए ये निशानी है उसके जादूगर होने की। कुछ आमिल अपने मरीजों को कुछ बत्तियां देते हैं पड़ी हुई और कहते हैं इसकी धूनी लो। ये धूनी देना शिरकिया अकवाल के साथ, शिरकिया मंत्रों के साथ, शिरकिया तावीज देकर उसको जलाना, जिन्हों को राजी करना है और शिरकिया अमल है। ये करने वाला जादूगर है। जादूगर ऐसे अल्फाज गुनगुनाए या पढ़े जिनको समझा ना जा सके। एक जादूगर से कहा जाए इस पे जादू कर दो, तो उसने फौरन अपनी आवाज में, बुलंद आवाज में मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए जो खास तौर पे जिन्नात से मदद मांगने के मंत्र हैं, और वो बंदा गिर गया। जब उस पे कुरान हकीम की आयत पढ़ी गई वो उठ के बैठ गया। तो कोई ऐसे अल्फाज में मंत्र पढ़ता है जो समझ नहीं आ रहे, तो ये कुरान के नाम पे धोखा दे रहा है कौम को। क्यों? हम सैयद बादशाह हैं यार, तू भी तो सैयद बादशाह है, हैदर शाह तेरा नाम है। हम सैयदों से इसीलिए तो मेरे पे जादू नहीं कर सकता। पक्की बात है यार, कर ले, तगड़ा नहीं कर सकते। इस पे कर सकता है, हम इस पर किसी पर भी करवा लें। इस पे कर के दिखा, क्या करेगा? ठीक है तगड़ा, तगड़ा ठीक है जी। पीर सैफुरमान कादरी साहब कर ले, करें, देख लेंगे, गिर पड़ेगा। ये करें और हम तोड़ करेंगे। चलो चलो जिम्मेदारी देखो, जिम्मेदारी कोई बात नहीं, आप करें, हम तोड़ करेंगे इसका इंशाल्लाह। गुरियों की टांगे जी। अच्छा, ये ब्रेक के दरमियान में एक रुई भी निकाली जिसके ऊपर के खून लगा और सुइयां लगी हुई हैं। ठीक है, जल्दी से करना है बच्चे। कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ इसको? गिर पड़ा। इफ्तिखार, इफ्तिखार, इफ्तिखार एक तो फिर बेहोश रहेगा।
یہ 1 گھنٹے سے پہلے نہیں ہو سکتا. چلیے اس پہ واقعی ہوا ہے جادو پہ؟ گر گیا ہے، ہو گیا. اس کو اٹھایا جا سکتا ہے؟ اٹھایا جا سکتا ہے. کیا کر کے؟ پہلے دوسرے کہیں نا اٹھائے جس نے کیا ہے. اگر اس میں طاقت ہے تو اٹھائے. بالکل جادو سے اٹھایا جا سکتا ہے. اٹھاؤ. 1 گھنٹے تک اٹھے. یہ نوری علم کے نام پہ قوم کو دھوکہ دے رہا ہے. یہ جادوگر ہے، اس سے اپنے دامن کو بچا لیجئے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض کے آنے پر اس کے بتائے بغیر عامر بابا اس کو اس کی حقیقت بتانا شروع کر دیتا ہے. تو گھر میں روٹی کھا کے آیا، روٹی تیرے گھر میں گوبھی پکی تھی، تیرے گھر میں دال پکی تھی، تیری بیوی کا یہ نام ہے. تو یہ شیاطین کے ذریعے اس سے معلومات لیتے ہیں. دیکھو جی کتنی پہنچی سرکار ہے، میں نے بھی کچھ بتایا بھی نہیں اور اس نے سارا کچھ بتا دیا. بعض تو جنات کے ذریعے یہ خدمت لیتے ہیں، بعض جہاں مریض آ کے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں اپنے کارندے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے وہ باری آنے سے پہلے پورا انٹرویو لے لیتے ہیں اور پیر صاحب کو خبر کر دیتے ہیں. نیلا سوٹ پہنا ہوا آدمی، یہ نام ہے، فلاں جگہ سے آیا. انہوں نے کہا اچھا شیخو پورے سے آ گئے ہو؟ کیا کمال ہے کیا لگی، میں دس یہ بھی کوئی نہیں پتہ بھی لا کے میں شیخو پورے تو آیا. بندہ وہی سر پھینک دیتا ہے، بڑی پہنچی سرکار. ارے یہ شیطان ہے، تو کہاں سے آیا، کیا کھا کے آیا، اس کو کیسے پتہ لگ گیا؟ یہ شیطان کی عبادت کرتا ہے، جنات کے ذریعے خبریں لیتا ہے. اگر کہیں کسی سے ایسا ٹاکرا ہو جائے جو آپ کو سامنے دعویٰ کرے کہ میں بتا دیتا ہوں آپ کی جیب میں کیا ہے، مگر آپ کی جیب میں 20,000 روپے ہیں، اور وہ آپ کو کہے جی آپ کی جیب میں 20,000 روپے ہیں، اس کو فیل کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں. تو دیکھو ٹھیک ہے جی میں نے مان لیا، آپ نے پہچان لیا میری جیب میں 20,000. آپ کو پتا ہے نا 20,000 ہے، آپ بغیر گنے 20,000 کو باہر نکال لیں اور 2 حصوں میں بانٹ لیں اور 2 مختلف جیبوں میں ڈال لیں. اب جو آپ اپنی مختلف جیبوں میں ڈال رہے ہیں وہ آپ کو خبر نہیں ہونی چاہیے. گنے بغیر اس تھدی کو یوں ہاتھ آدھا کیا، ادھر ڈال لیا ادھر ڈال لیا، کہ مر جائے گا تینوں نہیں دسے گا بھی اس جیب میں کتنے پیسے. آپ کو نہیں پتا، کریم کو نہیں پتا، یہ آگے معلومات نہیں لے سکے گا. جس چیز کا آپ کو پتا ہے وہ جنات کے ذریعے پھر خبر لیتے ہیں اور لوگوں پہ اپنے جھوٹے علم کا روب چھاڑتے ہوئے اس کی خبریں دے کے پہلے ہی حلے میں جو کچھ اس کی جیب میں ہوتا ہے خالی کروا لیتے ہیں. اگر مریض کے لیے جادوگر علیحدہ علیحدہ حروف میں تعویذ لکھ کر دے، وہ گنتی کی شکل میں ہو یا حروف کی شکل میں ہو، یہ اس کی نشانی ہے کہ وہ جادوگر ہے. اور جب آپ کو یہ ساری باتیں پتہ لگ گئی کہ یہ بندہ یہ کچھ کر رہا ہے، یہ جادوگر ہے، آپ دنیاوی تکلیف کو ختم کروانے کے لیے اس کے در کے چکر لگا رہے ہیں. سوچ لیجئے آپ کو کوئی قرآن و حدیث کا عامل نہیں ملا، کوئی اہل حدیث عالم نہیں ملا جو قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں آپ کا علاج کر سکے. اب آپ کے سامنے 2 راستے ہیں، یا تو اس بیماری پہ صبر کرو، اور اگر آپ صبر کا دامن چھوڑ کے اس کے در کے دروازے کے چکر مارتے ہیں تو کہیں آپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث فٹ نہ آ جائے. آئیے اللہ کے نبی کا فرمان سنتے ہیں، من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو کسی کاہن کے پاس آیا، کسی نجومی بابے کے پاس آیا، کسی بنگالی بابے کے پاس آیا، کسی ملتانی بابے کے پاس آیا، اس سے آ کے اس نے اپنا مسئلہ پوچھا اور پھر اس کی تصدیق کر دی جو اس نے کہا، اس نے اس شریعت کا کفر کیا جو محمد پہ نازل ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا چیز بھلی ہے، کیا چیز آسان ہے؟ اس تکلیف پہ صبر کرنا آسان ہے یا ملت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑنا آسان؟ اس نے کفر کیا اس شریعت کا جو شریعت اللہ نے محمد علیہ السلام پہ نازل کی. اس لیے اللہ سے ڈریے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، اس کے علاج کے لیے قرآن کی طرف لوٹے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹے. آئیے ایک جادوگر سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. وہ جادوگر، اس کے پاس سب کچھ لوگ اس کا انٹرویو کرنے کے لیے پہنچے تو اس سے کہتے ہیں کہ تم یہ جادو کیوں کرتے ہو؟ کہا لوگوں کی خدمت کے لیے. 5 سال ہو گئے ہیں. 5 سال سے کرتے. اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ سیکھ رہا تھا. اس سے پہلے کس سے سیکھا؟ اپنے استاد. کون استاد؟
फैसला आबाद में हमारे शौकत शाह साहब। शौकत शाह से सीखा? जी। जो जादू का जैसे कहते हैं ना, आमतौर पे लोग कहते हैं कि जनाब आप ये काम क्यों करते थे? बचपन से मुझे शौक था। तुम्हें क्यों शौक था जादू सीखने का? तुमने रक्षा चलाना क्यों नहीं सीखा? टैक्सी क्यों नहीं सीखी? बस मेरी तवज्जो इधर थी। क्यों? वजह? मैंने कहा कि लोगों की खिदमत करूं। हाँ जी, ये खिदमत है? जी ये बिल्कुल खिदमत है। ये किस तरह की खिदमत है यार? लोगों की भलाई के लिए करते हैं। भलाई कैसे? ये काला जादू है? जी काला ही है ना, तो नीला पीला तो नहीं है? बिल्कुल काला जादू है। काला जादू लोगों की खिदमत के लिए करते हो? जी हाँ पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात है। पैसे लेते हो? बिल्कुल लेते हैं। तो फिर खिदमत तो ना हुई? बस अपना वक्त तो लगाते हैं ना। अच्छा, शादीशुदा? हम शादी नहीं करते। शादी नहीं करते? क्यों, इसकी क्या वजह? बस इसकी काफी वजह हो। क्या मसलन? कोई एक आध हैदर शाह, तुम शाह हो सही तो, या नाम है वैसी हैदर शाह? हैदर शाह नाम है, हमारी ऐसी लड़ी चलती आ रही है। अच्छा। लोगों की खिदमत के लिए डॉक्टर तो सुने थे, लोगों की खिदमत के लिए दर्जी भी सुने थे, ये जादूगर भी लोगों की खिदमत के लिए आया है। हकीकत में जादूगर शैतान की खिदमत के लिए आया है। हकीकत में जादूगर ईमान का डाकू बन के, मेरे जुमले को याद रखना, मेरे जुमले को याद रखना, इस जुमले को अपने घर में बैठी हुई मासूम मुसलमान बहनों को सुनाना। जादूगरों के दरों पे जाने वाली बहनों, ये माल का भी डाकू है, ये ईमान का भी डाकू है, रब्बे मोहम्मद की कसम ये इज्जत का भी डाकू है। ये सिर्फ माल और ईमान की बर्बादी पर सबर नहीं करता, ये इज्जतें लूटने वाले हैं। ये नजुमी बापे, ये बंगाली बापे, ये आमिर बापे, ये नूरानी बापे, ये काट पलट के माहिर, ये हर तमन्ना पूरी करने के दावेदार। हकीकत के अंदर उन्होंने ये दुकानें खोली है जिना के लिए, बदकारी के लिए, लिवादत के लिए। मैं कोई जज्बात में आके नहीं कह रहा, अल्लाह का फजल है, जो कहता हूं उसके पीछे दलाइल का अंबार रखता हूं। इसी बेईमान जादूगर के जुबान से हम आपको वो मंजर दिखाएंगे कि ये खबीस, ये मुजरिम, ये जालिम इकरार करता है कि मैं औरतों के साथ बदकारी करता हूं, उनको बुलाता है अपने डेरों पे। उससे पूछा आपके पास ज्यादा कौन आता है? कहा ज्यादा औरतें आती हैं। औरतों के अपने मसाइल, सास की बहू से लड़ाई, बहू की सास से लड़ाई, ननद की भाभी से लड़ाई, देवरानी की जिठानी से लड़ाई, बीवी की खामिद से लड़ाई। वो असल रास्ते को छोड़ देती हैं, हलाल जादू की बजाय हराम जादू के चक्कर में पड़ती हैं। वो कहते हैं जादूगरों का इल्म जाया नहीं होता, हमें हमारे उस्तादों ने ये इल्म दिया है। साहिल कहता है आपको ये इल्म दिया कैसे? उस्ताद ने क्या दिया, क्या बताया, कौन सी किताब है? तो भाई किताब शिताब कोई नहीं, इंसान की खोपड़ी में आटा डाल के हमारा उस्ताद उसको जलाता है, और जब वो जल के राख हो जाती है, वो राख हमें खिला देता है, फिर हमारे अंदर सारी कुव्वतें आ जाती है। जादूगरों का जो होता है ना इल्म, ये जाया नहीं जाता। ये इल्म कहाँ से आता है यार? हाँ जी, ये कहाँ से आता है इल्म? ये बस हमारे उस्ताद जो है इंसानी खोपड़ी के ऊपर आटा लगाकर उसे जलाते हैं। इंसानी खोपड़ी पे आटा लगाकर उसे जलाते हैं, फिर वो खाक बन जाता है, फिर वो खाक हमें खिलाते हैं, जिससे हमारे अंदर ताकत पैदा होती है जादू करने की। जी। तो ये अच्छा काम तो नहीं है ना यार, खोपड़ी पे आटा डालना और उसको खाना? ये हमारे साथ जो काम करते हैं उसके लिए अच्छी काम है। उसको खाने से ताकत आती है? जी। किस तरह की ताकत? जिस्मानी ताकत नहीं होती है? जिस्मानी भी, जिस्मानी ताकत आती है। और ये होता है कि हम कब्रिस्तान में जो चिल्ले वगैरह करते हैं, कब्रिस्तान में क्यों करते हो, घर में क्यों नहीं करते? कब्रिस्तान पर करते हैं। हमारे उस्तादों ने यही बताया कि कब्र के अंदर ये करें चिल्ला। हाँ जी, कब्र के अंदर बिल्कुल किए हुए हैं। तो वहाँ जो मुर्दा पड़ा होता है उसको क्या करते हो? मुर्दे के साथ नहीं करते, साथ गड़ा खोल लेते हैं वहाँ कब्र के साथ। जी। तो तुम्हें वहाँ पे जो कब्रिस्तान को देखने वाले लोग हैं, मुजावर हैं, वो नहीं कभी रोकते? नहीं, उन चुप कर जाते हैं, किसी को मालूम भी नहीं होता। अच्छा, ये जो तुम करते हो, चिल्ला करते हो, इस चिल्ले में तुम क्या पढ़ते हो, क्या करते हो? को कुरान है पढ़ने वाला? माज़अल्लाह, मैं अपने इल्म के लिए पूछ रहा हूँ, क्या चीजें हैं जो पढ़ते हो वहाँ बैठ के, क्या करते हो वहाँ बैठ के? काफी मंत्र हमने सीखे हुए हैं, वो पढ़ते हैं। कुरान पाक भी पढ़ते हैं, लेकिन कुरान भी पढ़ते हैं? चेंज होता है। हाँ जी। उसका क्या तरीका होता है? बस थोड़ा उलट करते हैं।
وہ ہمارا قرآن کو الٹا پڑھتے ہو جی، یہ بڑے ثواب کا کام ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں. یار یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو اتنے بڑے گناہ کے ساتھ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ تم نیکی کا کام لوگوں کے لیے کر رہے ہو؟ یہ مردے چور، کھوپڑیے چور، ہڈیے چور، کفن چور تو سنا تھا، مردہ چور اب دیکھ لو. قبروں سے انسانوں کی کھوپڑیاں نکالتا ہے، اس میں آٹا ڈالتا ہے، اس کو پکاتا ہے، جب وہ جل کے راکھ ہو جاتی ہے پھر وہ اپنے ان جادوگروں کو کھلا دیتا ہے جس سے ان کے اندر طاقت آتی ہے. کام قبرستان میں چلا کرتے ہیں، قبرستان میں جا کے بڑے لمبے لمبے منتر کرتے ہیں قبروں کے اندر اتر کے. اس سے پوچھا گیا کبھی آپ نے قرآن بھی پڑھا ہے ان چیزوں میں؟ کہا قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن آیات کو الٹ کر کے پڑھتے ہیں، الٹی آیتیں پڑھتے ہیں تاکہ لوگوں کی بھلائی کر سکے. یہ کفر سیکھ کے، کفر سکھا کے، کفر کا نمائندہ بن کے لوگوں کی بھلائی کا امید رکھتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جادوگر سے پوچھا گیا آپ نے کبھی کسی کو قتل بھی کیا؟ اس نے کہا جی بالکل، میرے پاس بہت سے کیس آتے ہیں تو پھر ہم قتل بھی کرتے ہیں جادو کے ذریعے. کہا وہ قتل کیسے کرتے ہو؟ تو اس نے ایک بکرے کی سیری رکھی ہوئی، کہ اس کے اوپر خاص عمل کیا جاتا ہے، قبرستان میں جا کے چلے کاٹے جاتے ہیں، منتر کیے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے پھر ہم قتل کرتے ہیں. زندہ کو مرا ہوا کر سکتے ہو؟ بالکل مار سکتے. کبھی کسی نے آ کے تمہیں یہ کہا کہ اس کو مار دو؟ کہا ہے. کون؟ جی کون؟ عورتیں، آدمی؟ آدمی. کس کو مروایا انہوں نے؟ انہوں نے مروایا ایک اور دوسرے آدمی کو کہ اس کے میری بیوی سے ناجائز تعلق ہیں. ایک آدمی کے بیوی کے کسی اور آدمی سے تعلقات ہیں، اس نے اس آدمی کو مروایا؟ جی اس کو مروایا. بیوی کو نہیں مروایا؟ بیوی کو نہیں. تم نے کیسے مارا اس کو؟ اس کو ہمیں یہ پڑی ہوئی ہے کھوپڑی، یہ بکرے والی بکرے کی سیری پڑی ہوئی ہے، اس کے ذریعے ہم عمل کرتے ہیں. تو آگے بات ہے اس پہ عمل کرتے ہیں؟ جی اس کے ذریعے بھی کرتے ہیں. اور یہ جو دو پتلے ہیں نا جی، یار یہ سیری تم نے کس سے لی؟ وہ وہاں سے لیتے ہو؟ اچھا معصوم سا بکرا ہے یار بیچارہ، چھوٹا سا کرتا. اس سے کسائی سے لیتے ہو، کس سے لیتے ہو یا خود کرتے ہو؟ خود کر لیتے ہیں، کسائی سے بکرا لے لیتے ہیں. اس کے اوپر کیا کرتے ہو؟ عمل کرتے ہو اس پہ؟ جی اس پر عمل کرتے ہیں. کہاں؟ گھر میں بیٹھ کے کرتے ہو؟ کس پہ بیٹھ کہاں کرتے ہو اس پہ عمل؟ قبرستان میں بیٹھ کے کرتے ہیں. سیری کو قبرستان میں لے جاتے ہیں؟ جی اس نے رکھے ہوئے گڑیا، چھوٹی چھوٹی گڑیا گڈا، کہا اس کے اوپر ہم منتر کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، جدائی کا جادو کرتے ہیں. اور وہ منتر پڑھنے کے بعد، شیطانوں کی پوجا کرنے کے بعد، جنات کو پکارنے کے بعد ان کو جدا کر کے الگ الگ جگہ پہ دفن کر دیا جاتا ہے جس سے میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے. اور اگر وہ جدائی نہ ہو تو پھر ہم ان دونوں پتلوں کو دوبارہ نکالتے ہیں، ان کی آنکھوں میں، ان کے سروں میں سوئیاں ڈالتے ہیں، لمبی لمبی سوئیاں رکھی ہوئی جادوگر نے، کہ وہ آنکھوں میں سوئیاں ڈال دیتے ہیں. جس پہ جادو کرنا مقصود ہوتا ہے وہ خاص منتر پڑھ کے جنات سے مدد مانگتے ہیں تو پھر ان کے سروں میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ہمارا طریقہ ہے اور اسی طریقے سے ہم ان کو تکلیف دیتے ہیں. اور یہ پتلے دو ان کو ساتھ لے جاتے ہیں. اچھا یہ ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے؟ جی. اچھا جی. اب اگر کرتے ہو ان دونوں کا اب اگر جدا کرنا ہے نا تو ان کے سر میں سوئیاں کھبو کر اسے ان کے سر میں جی قبروں میں دفن کر دیں گے. تو ان کے سر میں سوئیاں کھبو گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ان کے نا دماغ میں اٹیک ہوگا جس پہ جادو کر رہے ہوگے. جی ہاں. اور جب تک یہ جدا رہے. اچھا اس میں سوئیاں ہیں تمہارے پاس؟ یہ سوئیاں ہیں. اس میں سوئیاں کیسے لگاتے ہو؟ یہ پکڑو ذرا، سوئیاں دوں میں تمہیں. تو یار یہ بڑی لمبی سوئی کہاں سے لیتے ہو تم؟ لمبی کام کے لیے ہوتی ہے، چھوٹی نہیں کام کرتی. چھوٹی سے کام نہیں ہوتا؟ نہیں. ایسے ڈال لیں. تو اب کیا ہوگا؟ جس پہ جادو کر رہے ہو اس کے ماتھے میں درد ہوگا؟ اس کے ساتھ پر اٹیک ہوگا. اور ان کو جدا پہلے تو کریں گے نا، جدا کر دیں گے. اگر تو وہ سائڈ پر ہو گئے ٹھیک ہے، ورنہ اگر وہ بعد نہیں آئیں گے پھر ان پہ سوئیاں کھبو کر ان کے سر میں. یعنی کہ اگر تم نے کسی کو جدا کرنا ہے تو بکرے پہ عمل کر کے ان کو جدا کر کے دفن کر دو گے؟ جی ان کو جدا کر کے دفن کر دیں گے. اگر وہ باز نہیں آئیں گے ان کو پھر نکالیں گے اور ان کے سر میں سوئیاں کھبو دیں گے. پھر ان کو تکلیف ہوگی؟ جو ان کو تکلیف ہوگی جہاں سوئی کھبو گے وہیں تکلیف ہوگی؟ ہاں جی بالکل وہیں تکلیف ہوگی. اگر کسی کو پاؤں سے فارغ کرنا ہو، پاؤں میں سوئی کھبوئیں گے، ہاتھ میں، بازو میں، پیٹ میں،
जामी सुई खबोद करदा। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये गुड़िया है, ये 2 रुपए की या 5 रुपए की या 10 रुपए की मिलती है, इनका ताल्लुक जो है वो उससे कैसे हो सकता है जो आदमी कहीं और बैठा हुआ है? ये वैसे सैंपल के तौर पर है। अच्छा, वो जो पुतले हम बनाते हैं वो मट्टी के बनाते हैं और आटे के बनाते हैं। नहीं तो उससे उस बंदे का क्या ताल्लुक? बस अमल भी करते हैं ना। एक मुर्गी का सर दिखाता है एक जादूगर और कहता है इसके अंदर सुइयां चबो के हम मंत्र पढ़ते हैं तो आदमी पागल हो जाता है। ये क्या चीज है? ये मुर्गी की सिरी है भाईजान, ये मुर्गी की सिरी है जी। और ये बकरे की। इससे क्या करते हो यार? छोटा जादू होता है इससे बड़ा जादू होता है जी। इससे छोटा जादू होता है। हाँ। इससे क्या करते हैं? आदमी को मारने के लिए जो है ना, इसमें इसके अंदर सुई खबोते हैं। हाँ। यहाँ ऐसे, ओ शाबाश, और इसे ऐसे घुमाते हैं। हाँ। और इस पर अमल बोलते हैं। यार ये तो बच्चों का खेल है ना, बच्चे भी इस तरह की चीजें खेलते हैं इस तरह। यूं देखो। हाँ, बच्चों तो ये का जादू खेल कैसे हो नहीं गया? है, लेकिन बच्चों का खेल नहीं है। हाँ। ये बड़ी खतरनाक चीज है। इससे वो मर जाता है बंदा? इससे मरता नहीं है। हाँ। मरता खोपड़ी पर करने से मरता है। हाँ। इससे करने से वो मेंटल हो जाएगा। ये जादूगर कुफर में कहां तक बढ़े हुए, निजासत, गलासत, खबासत में कहां तक बढ़े हुए। जब उसका सामान टटोला गया जादूगर का तो उसके अंदर से खून की एक शीशी निकली जिससे वो ताबीर लिख रहा। एक हंडिया है, एक खून की शीशी है। पूछा ये क्या है? कहा ये उल्लू का खून है, इससे हम ताबीर लिखते हैं। दूसरी शीशी में सूअर का खून निकला। कहा ये सूअर का खून है, इससे भी हम ताबीर लिखते हैं। क्या करना है? ये क्या चीज है? बताते जाऊंगा साथ साथ। ये उल्लू का खून है। उल्लू का खून है ये। अच्छा, अस्तगफुरुल्लाह। ये हमारी कलम है। ये पर है जी, हमारी ये कलम है। उल्लू के खून से क्या करोगे? इस पर तवीज लिखेंगे। तुम्हें लिखना आता है? बिल्कुल लिखना है। लिखा। ये मैं पकड़ लूं उल्लू का खून आपके लिए? ओह, इंतहाई बदबूदार खून है। ये क्या चीज है? ये खंजीर का खून है। किसका? या ठहर जाए एक सेकंड, मैं जरा वक्फा ले लूं, फिर ये खंजीर के खून से भी लिखना। जरा पहले उल्लू के खून से ये इसी पे लिखा ना, इस पे लिखा है जो नजर नहीं आ रहा। और ये जो है ये खंजीर का, सूअर का खून है। इससे भी तावीज करते हैं। तावीज कहते हो यार इसको? तावीज। जितना हमने शुरू में जुमला कहा था, जितना जादूगर कुफर में पड़ेगा शैतान उतना उसकी खिदमत में। अब सूअर नापाक, पलीद, खबीस जानवर है, ये उसके खून से तावीज लिखते हैं। नींबू रखा हुआ, नींबू के अंदर सुइयां डाली हुई। लेकिन ये पहले आप नींबू देख रहे हैं, जो ये नींबू के अंदर सुइयां डाली हुई है, ये सुइयां हैदर शाह क्यों डाली हुई है इसमें? इसके अंदर रस के कतरे निकलते हैं। अच्छा, उसे हम अमल के लिए इस्तेमाल करते हैं। अमल के लिए? ये जादू की अमल है अल्लाह के लिए। जब कभी किसी जादूगर के पास आपको इस तरह की चीजें मिले, हड्डी रखी हुई, हड्डी सुंघाता है, हड्डी के जरिए अमल करता है, ये तमाम सामान, ये तमाम निशानियां जादूगर होने की निशानियां है। इससे अपने दामन को बचाइए। वो जादूगर मंत्र पढ़ता है और मंत्र के अंदर वही ऐसी जुबान बोलता है जो किसी के पल्ले नहीं पड़ती। हकीकत में वो शयातीन की इबादत और उनको पुकारने के मंत्र होते हैं। वो आदमी बेहोश हो जाता है। जब उसको कुरान पढ़ के सुनाया जाता है मरीज को, तो वो मरीज उठ के बैठ जाता है। फिर ये धूनी देता है अपने लिए, कहा तुमने कुरान पढ़ा है, कुरान पढ़ने से मुझे तकलीफ हो रही है, मैं अपनी हिफाजत के लिए धूनी देता हूँ। पीर साहब जो है ना, ये कुरान करीम पढ़ रहे हैं, उन्हें मना करें, क्योंकि मुझे तकलीफ हो रही है। कुरान पढ़ रहा है, कुरान से क्यों मना कर दूं यार मैं? कुरान करीम से ये आग कैसे तकलीफ पहुंचती है। इसमें से किसी ने, यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं, कोई माचिस इस्तेमाल नहीं हुई, ये आग क्यों लगाई है और किससे लगाई है? ये अपनी हिफाजत से लगाई है और जादू से लगाई है, अपने ये सूअर के खून और उल्लू के खून से। जी। जादूगर के सामने जब कुरान पढ़ा जाएगा उसका जादू फेल हो जाएगा। जब आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए, जितना मर्जी कोई बड़े से बड़ा शोबदाबाज हो, वहां पे आप सूरत फलक पढ़े, नास पढ़े, सूरत इखलास पढ़े, सूरत फातिहा पढ़े, आयतुल कुर्सी पढ़े, उसका जादू खत्म हो जाएगा। हमारे एक भाई, उनके पास एक सैफी फिरके का आदमी आया,
और आपने देखा होगा पाकिस्तान पूरे के अंदर लोड शेडिंग है, लेकिन उसकी उंगली में बड़ा करंट है। चाचा ये उंगली को फ्रिज नहीं ला, अच्छा साडा फ्रिज ही चल जाए, वो उंगल मारता है, उंगल दिखाता है, लोगों में करंट लग जाता है और पूरा मजमा नाचता है। तो हमारे एक दोस्त साबिर बलोच मवाहिद सल्फी साथी, उसको उसके मुरीद ने, सैफी के मुरीद ने कहा कि तुम नहीं मानते भापियों बड़े गुस्ताखो, आओ पीर साहब आए हुए हैं, खोचा पठान बाबा आया हुआ है, बड़े वाले बुजुर्ग, आओ तुम्हें उनकी मजलिस में लेके जाता हूँ, देखना किस तरह दिल जारी होगा। वो हमारे भाई ने ये वाकया मुझे खुद सुनाया। उन्होंने कहा शाह साहब मैं गया, उनकी उस मजलिस में दाखिल होने से पहले मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, सूरत फातिहा पढ़ी, चारों कुल पढ़े, अपने जिस्म पे दम किया, मैं उसके अंदर दाखिल होकर बैठ गया। दुनिया नाच रही है, किसी का दिल जारी हो रहा, किसी का सर जारी हो रहा, कुछ सारा ही जारी हो रहा, नाच नाच के पागल बेचारे, पगड़ियां उधर, कमीजें उधर, अल्लाह माफ फरमाए इनके जिक्र में। ये अच्छा जिक्र है भाई। कमै सामने बैठ गया, वो खान साहब ने कई दफा उंगल शुंगल की, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर उंगल से काम नहीं हुआ, उसने आगे अपने सामने बिठा के मेरा हाथ से भी कुछ नहीं हुआ, ना तार से कुछ हुआ, ना पूरा पावर प्लांट लगा दिया तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर जब देखा कि कुछ नहीं हो रहा तो उसने मेरे हाथ को दबाया। ये बलोच ताकतवर आदमी, इसने शाह साहब के हाथ को जब दबाया, निकल वहां भी निकल, मरदूद वहां भी निकल, तेरे पे असर नहीं होगा। ये शैतान है, जिन्नात के जरिए अमल करते हैं। आप इनकी मजलिसों में अगर कहीं पास जाए, सिर्फ आयतुल कुर्सी पढ़ ले, सूरत नास और सूरत फलक पढ़ ले, सूरत इखलास पढ़ ले, हाँ इनका सारा ड्रामा वहीं पे खत्म हो जाएगा। एक और जादूगर, उसके पास एक मरीदा आती है इलाज करवाने के लिए। मैंने अपना जुमला कहा था दलाइल की बुनियाद पे, जज्बात में नहीं, किसी की दुश्मनी और मुखालफत में नहीं, जज्बात में नहीं, हकीकत में कहा था ये जादूगर, ये शैतान की पूजा करने वाले इज्जतों के लुटेरे हैं। वो मरीदा आई, उससे कहा मैं इलाज करवाना चाहती हूँ, मसला क्या है? का मसला ये है मेरा खामिद आता नहीं है रात को मेरे पास, दिन कहीं और गुजारता है। उसने कहा पूरी मालूमात ले ली पीर साहब ने, तेरे उसमें तेरा ससुर कहाँ रहता है, तेरी सास कहाँ रहती है, क्या वो भी साथ रहते हैं? उसने कहा नहीं जी वो तो साथ नहीं रहते, मैं अकेली रहती हूँ। उसने कहा अपना नकाब उतारिए। तो उस बीबी ने आकर कहा कि मेरा ये इलाज कर दो, मेरा ये मसला हल कर दो। जब उसने सारी मालूमात ले ली और उसने कहा मुझे औलाद भी चाहिए, औलाद भी नहीं है, तो उसे कहने लगा नकाब उतार, अपना चेहरा नंगा कर। उसने कहा जी मैं बाबा जी दम करवाने आई हूं, मुंह दिखाने नहीं आई, मैं चेहरा नंगा नहीं करूंगी। उसने कहा अच्छा तुझे औलाद चाहिए, ये ऑन द रिकॉर्ड अल्फाज सुनिए इस मुजरिम के, इसको टेलीविजन वालों ने वहां पे काट दिए हैं तो तहरीर के तौर पे लिखे हैं। वो कहता है कि मैं तेरे पास आऊंगा, मैं रात तेरे साथ बसर करूंगा, फिर तुझे औलाद मिलेगी। हम दिखा दिखा कर थक गए, लेकिन आप बाज ना आए। खुदारा हमारा शो देखें ताकि आपकी कुछ समझ में आए। जाली पीर और इनके घनाओने हथकंडे, कभी तावीज कभी गंडे, नित नए तरीके हैं इनके पास, कभी मौत से तो कभी फंदे। अंडर कवर को शिकायत मिली कि एक बाबा बड़े अय्याश हैं और बदमाश उनके पास हैं। पुलिस उनको पकड़ती नहीं और अवाम शिकायत करती नहीं। बिनते हुआ लुट के खामोश हो जाती। कभी घर वालों की इज्जत की फिक्र तो कभी शादी का डर। लेकिन ऐसे जाली बाबा का असली चेहरा देखेंगे आप। जादू चल जाता है इंसानों पर बाबाओं का, क्योंकि उनकी जुबान में है मिठास,
اور اپنا رکھے ہیں انہوں نے انسانوں کے وہ بہروپ جنہیں دیکھ کر لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ ان کی شعبدہ بازی اس قدر متاثر کن ہوتی ہے کہ انسان ایمان کے دائرے سے باہر نکل کر ان لوگوں پر اعتماد کر لیتا ہے اور اتنی خاموشی سے ان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے کہ اسے ہوش ہی نہیں رہتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ سوال اس بات کا ہے کہ عوام کو ہم شعور دے دے کر تھک گئے، مگر آج بھی وہی جہالت اور کم علمی کے بدولت عوام کو لوٹا جا رہا ہے۔ دیواروں پر چوکنگ، کہیں بنگالی، کہیں پروفیسر، کہیں کمار، کہیں جلالی، مگر ان لوگوں نے عوام کے خون پسینوں کی کمائی سے اپنی دکان چمکا لی۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے لڑکیوں کی عزتوں سے کھیلنے والے پاکھنڈی بابا جو اولاد کے ناموں پر عصمتوں کو پامال کر رہے ہیں۔ یہ بابا شہر سے باہر نہیں جاتے، نہ انہیں پولیس پکڑتی ہے اور نہ ہی انہیں کسی بات کا ڈر ہے۔ ان کے ہاتھ بہت لمبے اور ہتھ کنڈے بہت گندے ہوتے ہیں۔ نہ جانے ان باباؤں کے پیچھے کون سی خفیہ طاقت ہے جو دکھائی نہیں دیتی۔ بابا میری نا شادی ہوئی ہے اور نا میرے ساتھ نا شوہر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نا میرے ساتھ نہیں رہتا، مطلب رات کو جیسے نہیں ہوتا میرے پاس، کہیں اور جاتا ہے، اتنی مطلب پریشانی ہوتی ہے، مجھے میرا ساتھ نہیں دیتا۔ پتہ نہیں کسی نے اثر کروایا ہوا ہے، کیا کروایا ہے۔ نہیں ہے مگر یہ لوگ میرا ساتھ نہیں دیتے، میں تو صحیح مگر میں ساتھ نہیں دیتی۔ نہیں مجھے علیحدہ گھر میں رکھا ہے، علیحدہ گھر میں رکھا ہوا ہے، اور نا جسے میرے پاس دن میں تو ہوتا ہے، رات کو میرے پاس نہیں آتا وہ، رات کو نہیں آتا وہ میرے پاس نا، اور پھر میں کیا کروں، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے وہ، بہت چاہتی ہوں میں اسے۔ پوچھتی ہوں نہیں جواب دیتا، بولتا چپ ہو جا، مارنے لگ دیتا۔ نہیں بابا نقاب تو میں نہیں ہٹا سکتی۔ کیا کروں بابا، اتنا پیار کرتی ہوں میں اس کو، اتنا چاہتی ہوں۔ شادی سے نہیں بابا، ایک رات کبھی میرے ساتھ میں آ کے رہا ہے۔ بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بابا چھوڑ دیں، بابا بابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بابا چھوڑے، بابا چھوڑے مجھے، بابا چھوڑے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ بابا چھوڑ دیں بابا۔ یہ اس سے تم علاج کرتے ہو لوگوں کا، اس سے یہ ہم غلط بات، آسمان کا اس سے علاج کرتے ہو؟ یہاں پر تم لوگ کا علاج یہاں پر کرتے ہو، اس سے علاج کرتے ہو لوگوں کا۔ یہ کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ بات کر رہے ہو؟ کیا کرتے ہو تم؟ بات کر رہے ہو تم یہاں بیٹھ کے؟ بیوی بتاؤ، ایک منٹ، کیا بات کر رہی ہے تم سے؟ نہیں مجھ سے پوچھ رہے تھے کہاں رہتے ہو، میں اپنے بتانے آئی تھی ان کو کہ میں پریشان ہوں بہت، لیکن یہ بتا رہے ہیں۔ کیا تم نے کیا مسئلہ بتایا تھا انہیں؟ میں نے بتایا میرے شوہر پہ کسی نے اثر کیا ہو، تو بولا نہیں گھر کہاں ہے، کہاں رہتا ہے، گھر بتاؤ، یہ بتاؤ۔ کیا بابا کیا علاج کرتے ہو تم؟ جی میں روحانی علاج کرتا ہوں۔ کس قسم کا روحانی علاج کرتے ہو؟ میں اسرار چھڑاتا ہوں، میں جنات چھڑاتا ہوں، ایسی کو بات نہیں بتاتا۔
बेटे आपका घर पूछा मैंने। कोई औरत आपके पास इलाज कराने आ रही है, आप उससे घर पूछोगे उसका? नहीं, मैं उनका घर नहीं पूछा बेटे। किस तरह इलाज करते हो बताओ मुझे। मैंने बोला हूँ कि इनके शौहर के जो है ना, कोई नुस्खा मुझे दिखाओ या कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ जो तुम्हारे पास हो। हिकमत का कहाँ से सीखा है? ये क्या है? ये जैसा असरात होता है ना, तो उनके गले में डाला तो फिर वो कवर नहीं करता। सही है। और चीजें दिखाओ जिससे इलाज करते हो। यही है, और ये सामने हड्डी पड़ा हुआ यही है। हड्डी? हड्डी से कौन सा इलाज करते हो? हड्डी से मैं सुंगाता हूँ। गाय की हड्डी से तुम किस तरह इलाज कर सकते हो? तो भाई ये जो है ना, ये चीज जो है ना, हिंदू जो है ना, इस चीज से हाजिर हो। जानवर की हड्डी से तुम इंसान का इलाज कर रहे हो? जी हाँ, जानवर की हड्डी से? जानवर की हड्डी नहीं है ये। कितने अरसे से बैठे? भले मेरे को जितना भी मर्जी ले जाओ, अगर आप लोग ने बेहरमती किया तो आपकी सजा भी आपको होगा। बाबा फरीद का है ये जो दिखाइए, दिखाइए मुझे तो दिखाइए। क्या सामान है ये? बाबा फरीद का है। ये सामान इलाज का है, काले जादू का है? नहीं, मैं ये नींबू? नहीं, हमारा जो है ना, ये सामान काले, ये काले जादू का इलाज का है? नहीं, ये बात गलत है। ये बात आपकी गलत है। ये बात आपकी गलत है। ये बात आपकी गलत है। ये वो सारी चीजें जो काले जादू में इस्तेमाल होती है। देखो आप लोग जो भी कर रहे हो ना, ये गलत बात है। आप कैमरा उस तरफ रखो। लीमो अपने पास रखे हुए। आपका बहुत नुकसान आएगा। देखो मैं वो चीज नहीं हूँ। मैं गलत बात नहीं हूँ। आप मुझे थाने में ले जाओ, कोई मसला नहीं है। ये सामान तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, ये इससे तुम इलाज करते हो लोगों का? इससे हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है। गलत बात। 5 पान का इससे इलाज करते हो? ये तुमने रखा। इससे इलाज करते हो लोगों का? दिखाइए, ये नीचे दिखाइए, नीचे दिखाइए, नीचे दिखाइए। नहीं, जवाब तो दे। हटाओ, कैमरा हटाओ। आप कैमरे के सामने जवाब दे। ये गलत बात है। आपसे आवाम इलाज कराने आती। हाँ, मैं आवाम को अल्लाह का वादा शफा देता हूँ। 5 पन उससे दूर कर। ये तुमने रखा ये। एक तो सच सामने आते, ऊपर से जान लगाते हैं आप लोग। ये चीज, ये जो चीज गलत रखते मेरे को जाना। ये आवाम, ये आप समझ गए ना, इन लोग गलत इल्जाम लगा रहा मेरे ऊपर। यहाँ की खवातीन, माए बहनें मासूमियत से इनसे इलाज कराने आती हैं। उनको क्या मालूम कि अंदर कौन सा सामान है। हर दर्मी देखिए कि गिरफ्तारी देने को तैयार नहीं, थाने जाने को तैयार नहीं, हमें धमकी देते हैं कि इनकी जान पहचान कहाँ तक है, ये कहाँ का सूल है, इंतजामिया क्या कर रही है। और यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं शख्स को जो इलाज के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। आ जाओ, आ जाओ। साहब इनके पास से ये सामान निकला, ये चीजें, ये कहते हैं ये मैं रूहानी इलाज करता हूँ। रूहानी इलाज में ये हड्डी, रूहानी इलाज में हमारा नहीं है सर। इनके पास लीमू, जितनी चीजें काले जादू में इस्तेमाल होती हैं वो इनके पास से। शाबाश कलंदर से जो है ना ये आया था। ये हड्डी जो है ना, ये हमारी हड्डी है, मैं मानता हूँ जी। मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाया सर। अगर ये इंसानों का रूहानी इलाज करता है तो इसके पास ये सारी हड्डियां और काले जादू की चीजें क्यों मौजूद है? जी बताओ, अगर तुम रूहानी इलाज करते हो तो ये हड्डियों का और ये बाकी जो जादू टूने तुमने रखे हुए हैं, इनका क्या काम है? मैं छाड़ता हूँ, जैसा काला इलम मेरी नहीं सर। और तुम लोगों की इज्जतों से खेलते हो, तुम्हें गैरत नहीं है? भले तुम मेरे को जान से मार दो, आप लोग जो कुछ भी कर लो मेरे साथ, मैं तैयार हूँ। साल में सैकड़ों लोगों की जिंदगियां तबाह करके, असमतें पामाल करके तुम ये कहते हो तुम्हें मार दे? नहीं, ये चीज मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगाओ। मेरे को भले तुम लोग मार दो मेरे को। जाते हुए तुमने 5000 की वो गड्डी किसको पकड़वाई? सर सर बता रहा हूँ आपको, वो जो चीज था 11वीं का, जो नियाज का पैसा मैंने रखा। बीबी जी, आपने 5000 की गड्डी दी है इन्हें? जी नहीं, मैंने तो कोई
पैसे नहीं। आपने रूहानी इलाज के पैसे दिए? हाँ थोड़े बहुत मांगे थे लेकिन आपने 5,000 की गड्डी ने दी? जब 5,000 की गड्डी रूहानी इलाज करते हो, तुम्हारे पास 5,000 की गड्डी क्या कर रही है? गल्लक से आस्ता से जमा करता हूँ। ठीक है, आप लोग जो मर्जी करो, कोई मसला नहीं। आप ये बताओ, तुम पहुंचे हुए हो या तुम्हारी पहुंच ऊपर तक है? जवाब दो मुझे। ये आपका शादी तो नहीं हुआ ना? जिसकी शादी नहीं हुई है तुमने उसकी शादी कर दी, और जिसकी शादी हुई है तुमने उसको कंवारा कर दिया। कहां से सीखा था रूहानी इलाज? मेरा वालिद साहब ने देखी गया मुझे, जो है ना, मेरा कौन सी ऐसी सैटेलाइट है जिससे तुमने ये वाला रूहानी इलाज सीखा है? ऐसी बात नहीं है, मैंने कोई आज तक ऐसी बात नहीं की। मैं अच्छा, छठा कलमा मुझे सुना दो। छठा कलमा नहीं आता, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? आयतुल कुर्सी सुना दो। मेरे को समझ लो कि यानी नमाज का आयत है, नमाज के तक। 5वां कलमा सुनाओ। समझ गए ना? मेरे को दूसरा कलमा आता, देखो मैं झूठ नहीं। ईमान मुफस्सिल सुना दो। मेरे को दूसरा कलमा से लेकर यानी सूरह आयत है वगैरह आता है। नहीं, सुनाओ मुझे, जो आता है सुनाओ। शनाख्ती कार्ड दिखाओ अपना। शनाख्ती कार्ड मेरा बना ही नहीं है। नाजरीन, आप इस तस्वीर पे देख सकते हैं, साफ वाज़ेह है, इस पे लड़की का नाम या के साथ लिखा हुआ है, सुमेरा या रानी कहते हैं, वालिदा का नाम खातून, यानी ये तस्वीर किसी ने काले जादू के लिए दी है। ये झूठ बोल रहा है और गलत बयानी से काम ले रहा है, इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और ये मुसलसल बकवास किया जा रहा है, मैं देख रहा हूँ उसको, ये सारा ड्रामाबाजी, सारे इसके खिलाफ जो सबूत हैं आपके सामने, औरतों की तस्वीरें और कुछ गैर नाजेबा जो हरकत इसने की हैं, सारे हमारे सामने प्रूफ आ गए। ठीक है ना? तो ये ड्रामा कर रहे हैं सर, तो भी ड्रामा इसका नहीं चलेगा इसका। ठीक है एसपी साहब, इसके खिलाफ क्या एक्शन होगा? इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे एज पर लीगल जो है, उसमें कंप्लेनेंट भी हैं हमारे पास, विल टेक हिम टू टास्क। आप देखिए, यहाँ पर इस टेबल पे सारी तस्वीरें मौजूद हैं, जिसके पीछे इसने बकायदा लोगों के नाम लिखे हुए हैं, जिसके पीछे इसके नाम लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं टेलीफोन नंबर तक लिखे हुए हैं। इसमें वो खवातीन, वो मुसलमान पाकिस्तानी बहनें जिनको पता नहीं है कि उनकी जिंदगी में मसाइब मुश्किलात कहां से आ रहे हैं, और इन जैसे बाबा उनकी जिंदगियां, उनके रिश्ते, उनके खानदान, उनकी तालीम, उनकी कमाई सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, उसके बाद भी नहीं मानते कि ये काला धंधा करते हैं। देखिए, ये है वो बाबा। नाजरीन, ये दिखाते हुए हमारे सर जो है शर्म से झुक जाते हैं। इतनी हिम्मत नहीं कि हम ये पढ़ सके। ये पर्चा आपके लिए हाजिर है कि इस पे बाबा के पास कौन सा मसला आया। लेकिन बाबा, अभी भी तुम इनकार करोगे ना कि तुम ये काला धंधा नहीं करते? कितने पैसे लेते हो तुम? मैं चावल लेता हूँ, जो भी कोई 1 बोरी डाल के जाता है, कोई आधा बोरी डाल के जाता है, कोई 40 किलो डाल के जाता है, कोई 50 किलो डाल के जाता है। हाँ, ये हराम हड्डी है, और जब कसाई गोश्त काट रहे होते हैं तो उसको हमेशा ज़ाया कर देते हैं। तो इसने पता नहीं किस गैर इसने फितरी तरीके से इसने ये हासिल की है, जो कि गैर कानूनी है टोटली। ये कसाई जो भी हैं वो गोश्त काटेंगे, इसको तोड़ देते हैं, तो इससे इंसान की मौत की वाक़या होती है। जिस अमल से बताएं आप। ये हड्डी, इसको हराम हड्डी कहा जाता है। तो ये हड्डी वो हड्डी है जिससे इंसान की मौत वाक़या हो सकती है, और ये इसके पास कैसे आई ये इसी को पता है, इसे पूछना चाहिए, और इसको पूरा जो है ना, लोगों के साथ इंसाफ मिलना चाहिए लोगों को, और इसको तोड़ दे, क्योंकि इसको ज़ाया करना ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि किसी और के मजलूम के जो है ना जान ना चली जाए। फ्रॉड करके लोग जो मासूम है उनको पागल बनाता है, जलील करता है। औरतें बेचारी जो देखें आपने, जिनके फोटोग्राफ्स हैं, इनकी इज्जतों से खेलता है, उसके कुछ भी नहीं है, टोटली अनपढ़, सुखा अनपढ़ आदमी है ये, इसको कुछ भी पता नहीं, इसको सिर्फ बेवकूफ बना रहा है लोगों को, और जालियत इसने फैलाई हुई है, और अपना ड्रामा करके बस अपना इसने उल्लू सीधा किया हुआ है। तुम इन सबका इलाज कर चुके हो? हाँ, ये सब इलाज हो गया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप बाबा के पास गई, आपकी वहाँ क्या गुफ्तगू हो गई? मैं बाबा के पास गई थी, मेरे साथ एक मसला था जो इसका मैंने बाबा को बताया, तो बाबा ने मुझे कहा कि आपका इलाज होगा, मगर ना दिन में नहीं हो सकता, रात में होगा, क्योंकि आपका शोर आपको दिन देता है, रातें नहीं देता, तो आपको रात को आना पड़ेगा। उसने आपको रात को आने का कहा था बाबा ने? जी, मुझे रात को आने का कहा था। तो आपने हमसे राब्ता क्यों किया? मैंने आपसे इसलिए राब्ता किया क्योंकि मेरी एक दोस्त थी,
जिसके साथ इन्होंने ऐसा कुछ किया था। तो फिर मुझे मजबूरन ये रिक्वेस्ट यहाँ पहुँचानी पड़ी, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि ये लोग मेरा इतना साथ देंगे और आ जाएंगे। लेकिन बाबा ने भी फिर वही हरकत मुझसे करनी शुरू की कि नकाब हटाओ, ये करो, और इतने में आप आ गए तो आपने मेरी हेल्प की। उसकी इस खबीस मुजरिम को पकड़ा गया और पकड़ने के बाद इसको पुलिस के सामने पेश किया गया, जहां इसने अपने जराइम का इकरार किया। ये जादूगरों के रूप में, ये पीरों फकीरों के रूप में शोबदाबाज हैं, झूठी हरकतें करके लोगों के ईमान बर्बाद करते हैं। एक और पीर साहब है लासानी सरकार, वो लासानी सरकार मुर्गा ज़िबा करते हैं, नीचे ट्रे में मुर्गे का सारा खून निकालते हैं और जब मुर्गे को छोड़ते हैं वो सीधा खड़ा हो जाता है। देखो जी, मैंने ज़िबा कर दिया, रगे काट दी, खून निकल गया, मुर्गा फिर भी नहीं मरा। عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب رواه أحمد. أستغفر يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أستغفر क्या साबित करना चाहते हो? आप इसकी बात को मान ले तो क्या साबित करना चाहते हो? क्या यह साबित करना चाहते हो कि मौत और जिंदगी तुम्हारे हाथ में है? ये शब्द है, ये ड्रामे है, ये जादूगरी है, ये नजरबंदी है।
اچھا چلو یہ پیر لاسانی سرکار تو پہنچی بھی سرکار ہو گئی، ہم نہیں جانتے، بڑی پہنچی بھی سرکار ہے، ٹھیک ہے جی مان لیا پہنچی بھی سرکار ہے، اس کے مقابل سیم وہی عمل نیپال کا ہندو کرتا ہے، وہ مرغے کو لاتا ہے، اس کی ٹانگیں توڑتا ہے، اس نے ذبح کیا تھا وہ اس کی کھوپڑی میں چھری مارتا ہے، گلے سے نکال دیتا ہے اور اس کو دکھاتا ہے کہ دیکھو بالکل ڈیڈ ہو گیا، اور پھر منتر پڑتا ہے، وہ چھری نکال کے پھینکتا ہے، ٹوٹی ہوئی ٹانگیں جو لٹکی بھی اس نے دکھائی تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی، مرا ہوا مرغا زندہ بھی ہو گیا، اور اٹھ کے دوڑ لگا دیے بتاؤ لاسانی سرکار زیادہ بڑی ہے یا رام چندر والی سرکار زیادہ بڑی ہے؟ غفر له وإن كان فر من الزحف رواه أبو داود. أستغفر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب رواه أحمد. أستغفر يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أستغفر
رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال أستغفر الله. یہ شعبدے بازی ہے، یہ ڈرامہ بازی ہے، یہ عزتوں سے کھیلنے والے، یہ ایمان اور عقیدے سے کھلواڑ کرنے والے لوگ ہیں. اپنے عقائد کی حفاظت کیجئے. اللہ مالک ہے. موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. بیماریاں آتی ہیں انسانوں پہ، کوئی اس کو نہیں ٹال سکتا سوائے میرے اللہ کے. ان جادوگروں کو پہچانیے، اپنے معاشرے کو پاک کیجئے ان ظالموں کے ناپاک وجود سے. ان سے رشتے توڑیے. انہوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہے، کاروبار کھولے ہوئے ہیں جہاں پہ ایمان لٹ رہا ہے، عزتیں لٹ رہی ہے، مال لٹ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ بے علمی. وجہ کیا ہے؟ جہالت. اور حدیث میں آتا نہیں دجال کے پیچھے چلنے والی اکثریت عورتوں کی ہوگی. قیامت کی نشانیوں میں ہم نے یہ واقعہ بیان کیا کہ آدمی نکلے گا اپنے گھر سے، اپنی عورتوں کو گھر میں بند کر کے جائے گا، کہیں میرے پیچھے نکل گئی ہے دجال کے پیچھے نہ چلی جائے. اور آپ چاہیے سروے کروا لیں، یہ نجومی باپے، یہ بنگالی باپے، یہ عامر باپے، یہ جادوگر باپے، ان کے پاس 95% عورت بیٹھی ہوئی. ساری بیماریاں عورتوں کو لگی ہوئی، مرد کو کوئی بیماری نہیں ہے. مرد عقل مند ہے، عورت عقل کے اندر کمزور ہے، ایمان میں کمزور ہے. وہ کوئی چھوٹی سی الٹی سیدھی بات ہے بڑی پہنچی ہوئی سرکار. پھر عورت اللہ معاف فرمائے فطری طور پہ BBC لندن کا نمائندہ ہے. پہنے میں تینوں دس نہیں، اگے نہ دسی کسی نے، بس نکل گئی. بندہ اخبار میں چھپوا لے، اتنی مشہوری نہیں ہوتی جتنا بی کو بتا دے. وہ ہر آنے والے تینوں دسے اگے نہ گل کری، راز دی گل ہے. وہ میں تینوں دسے اگے نہ دسے، ایک دن کے اندر 100 عورتیں 100 کو 100 سے ضرب دے لو، پورے محلے میں خبر مشہور. کسی ایک بابے سے کوئی تعویذ لائی، وہ اللہ کی طرف سے کچھ ہو گیا، اب اس بابے کی مشہوری شروع ہے. اور یہ ساری عورتوں کا جھمکٹا ان پیروں بابوں کے دربار پہ لگا ہوا. علم سے دوری کا نتیجہ ہے، جہالت کا نتیجہ ہے. اپنے گھر میں اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو قرآن سے روشناس کروائیے. ان کو اخبار جہاں لا کے نہ دیجئے، اللہ کا کلام دیجئے، قرآن حکیم ان کو دیجئے، احادیث رسول دیجئے، کتابوں کی شکل میں، کیسٹوں کی شکل میں، CDs کی شکل میں. ان کے سامنے جو آپ سنتے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں، جو آپ سیکھتے ہیں، وہ آگے سکھائیں. ایک عورت کی اصلاح، یاد رکھیے گا میرے جملے کو، ایک عورت کی اصلاح ایک خاندان کی اصلاح ہے. اس عورت کے گود سے ایک نسل نے چلنا ہے، ایک گھر کی اولاد نے پروان چڑھنا ہے. اگر اس کو ایمان سکھا دیا گیا، اس کو عقیدہ سمجھا دیا گیا، تو انشاءاللہ سمجھ لیجئے یہ پورا گھر ہی اللہ کی توحید کو ماننے والا بن جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں ان شریروں کے شر سے بچائے، ان ظالموں کے ظلم سے بچائے. اللہ ہمیں ایمان پہ باقی رکھے، ایمان پہ زندہ رکھے، ایمان پہ موت دے، اس حال میں زندہ رکھے. اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.